حضرات، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس تقریب میں اور اپنے بار ایسوسی ایشن میں دعوت دی۔ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں کچھ دل کی باتیں کہہ سکوں۔ آپ کے سینئرز یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوئے ایک لمبے تعطل کے بعد پہلی مرتبہ کوئٹہ بلوچستان بار سے خطاب کرنے آیا ہوں۔ یہاں میرے معزز ساتھیوں نے اپنی گفتگو میں جہاں خوش آمدید کہا وہاں انہوں نے کچھ نکات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ملک آئین اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرے نزدیک پاکستان کا آئین ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر ملک کے ہر کونے میں رہنے والا ہر پاکستانی خود کو ایک قوم تصور کرتا ہے تو ایک قوم کے تصور کے ساتھ اس کی ضمانت، اس کا محور وہ ہمارا آئین ہی دیا کرتا ہے۔ ہمارا یہ آئین آپ سے زیادہ کون آئین کو تفصیل سے جانتا ہوگا؟ آپ کا پورا ماحول آئین و قانون کے مطالعے سے ہی چلتا ہے، اور آپ ہی آئین و قانون کی روشنی میں پاکستان کی عدلیہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئین ہی کی روشنی میں آئین کا بنیادی ڈھانچہ 4 عناصر پر بنیادی ڈھانچے کا اگر ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین گر جاتا ہے، اور ایک نئی آئین ساز اسمبلی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس آئین کے بنیادی ڈھانچے کا پہلا عنصر، پہلا ستون وہ اسلام ہے۔ اس کا دوسرا ستون جمہوریت ہے۔ اس کا تیسرا ستون
پارلیمانی طرز حکومت ہے اور اس کا چوتھا ستون وفاقی نظام ہے جو اس وقت تک 4 وحدتوں پر مشتمل ہے۔ آئین خود ان 4 بنیادی عناصر کو آئین کا اساسی ڈھانچہ قرار دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کمی ہے تو عمل درآمد کی ہے۔ جیسے ایک مسلمان کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان تو ضرور کہلاتا ہے، لیکن اگر ایک اسلام پر وہ عمل نہ کرے، کلمے کے تقاضوں کو عملی زندگی میں پورا نہ کرے، تو آپ مجھ سے زیادہ اس کی تعبیر کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ملکی نظام میں عدم توازن تب آتا ہے جب ہم آئین کے تحت دیے ہوئے دائرہ کار سے باہر نکلتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ ایک ادارہ طاقتور اور تمام اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ عدلیہ اپنے حدود میں نہیں رہتی، انتظامیہ اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے، مقننہ تو ویسی بھی یتیموں کی طرح کا ایک ادارہ بن گیا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ فکری اضطراب آئے گا، اور وہ فکری اضطراب کسی فرد کا نہیں، وہ پوری قوم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ سوسائٹی ایک مضطرب سوسائٹی بن جاتی ہے، اور کنفیوز سوسائٹی وہ پھر کسی حتمی فیصلے کی قوت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم آئین کے تحت دیے ہوئے ان اصولوں کو اور اس دائرہ کار کو احترام دیں اور اس کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ پھر ہمارے ہاں جب ہم داخلی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو دنیا بھی ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ بظاہر تو ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہر 14 اگست کو ہم آزادی کا دن بھی مناتے ہیں اور 75 سال سے منا رہے ہیں، لیکن سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد باقاعدہ طور پر تو نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوا، لیکن عالمی اداروں اور عالمی معاہدات کے تحت ہم جیسے ملکوں کو کنٹرول کیا جاتا رہا ہے۔ 3 حوالوں سے، سیاسی حوالے سے بھی، اقتصادی حوالے سے بھی اور دفاعی حوالے سے۔ اقوام متحدہ، اس کی جنرل اسمبلی، اس کا سلامتی کونسل، جنیوا کے انسانی حقوق کمیشن، یہ تمام وہ ادارے
جو ترقی پذیر دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ملک جو رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، اس کو عالمی فہرست میں طاقتور ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ملک کو کمزور کرنا اور ایسے ملک پر اپنے اختیارات کے پنجے گاڑنا، یہ ان کی حکمت عملی ہوا کرتی ہے۔ سو پاکستان اس زمرے میں آتا ہے۔ ہماری اپنی پارلیمنٹ ہے، ہماری پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ آئین بھی بناتی ہے، ترمیم بھی کرتی ہے، قانون بھی بناتی ہے، اس میں ترمیم بھی کرتی ہے۔ لیکن اگر عالمی ادارے میں ایک قانون آ جائے کہ جو میرے ملک کے آئین کے ساتھ متصادم ہو، تو میرے اپنے ملک میں اور اپنی سرزمین پر میرا اپنا آئین، میرا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور عالمی ادارے کا فیصلہ میرے ملک میں مؤثر کہلاتا ہے۔ یہ جو قانون سازیاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، جس نے ہمارے خاندانی زندگی، ہماری خاندانی اور معاشرتی زندگی کے شریعت کی حدود کو پامال کر دیا ہے، جبکہ میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور ہر قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کس قدر وائلیشن ہو رہی ہے۔ ہم ملک کے اندر کے لابیز کے ساتھ بھی نظریاتی تصادم میں ہوتے ہیں، اور بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہ کر ہم قانون سازیاں کرتے ہیں۔ میں تو پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں ایک طویل عرصے تک، میری پوری زندگی ان مشاہدات سے بھری ہوئی ہے۔ میرے تمام کولیگز اس صورتحال کو جانتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ نے اپنے سیڈا پروگرام کے تحت جو قرارداد پاس کی ہے، اس وقت صرف سعودی عرب کی حکومت ہے جس نے اس پوری قرارداد کو مسترد کیا ہے اور اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اس کا ایک ایک شق میرے قرآن کریم سے متصادم ہے۔ مجھے یا اس قرارداد کو تسلیم کرنا ہوگا اور یا اپنے قرآن کا انکار کرنا ہوگا، اس کے بیچ میں کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اب جہاں ترقی پذیر ممالک، غریب اور پسماندہ ممالک کے داخلی اختیار پر اس طرح کے پنجے گاڑے جائیں گے اور ہم ان کی خواہش کے خلاف فیصلے کریں، تو پھر اس کے بعد وہ اقتصادی پنجہ آگے آتا ہے کہ پھر مجھے اقتصادی لحاظ سے غلام بنایا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک کے ذریعے، ایشین بینک کے ذریعے، آئی ایم ایف کے ذریعے، فیٹف کے ذریعے، کتنے ادارے ہیں کہ اگر آپ مغربی ترجیح کو چیلنج کریں یا کسی عالمی قوت کے خواہش کو مسترد کریں،
تو آپ پر اقتصادی قدغنیں لگتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ عالمی ادارے آپ کو امداد کی وہ قسط جو آپ کا حق ہوتا ہے وہ دینے سے انکار کرتے ہیں، انہوں نے اب اپنی حیثیت کو مفتاح کی حیثیت قرار دی، چابی کی حیثیت قرار دی، کلید کی حیثیت قرار دی ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو دنیا کا کوئی دوسرا ملک بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو نوآبادیاتی نظام تو ختم، لیکن سیاسی اور اقتصادی حوالے سے ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی پالیسیوں کے تابع بنایا جاتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کا پیروکار بنایا جاتا ہے، اور جس کی پیشن گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کے ایسے پیروکار بنو گے جیسے کہ اگر وہ گوہ کی طرح غار میں گھسیں تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے چلو گے، قدم بقدم بالشت بالشت ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ آج ہم قدم قدم ان کی پیروی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو سیاسی آزادی بھی ہماری سلب، اقتصادی آزادی بھی ہماری سلب، اس کو بھی باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ انسانی حق، یہ ان کی مرضی ہے کہ انسانی حق کی تعریف کیا کریں، یہ ان کی مرضی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہو ان کے نزدیک۔ انسانی حق کا کون انکار کرتا ہے؟ پورا قرآن کریم انسانی حق کے لیے دیا ہوا نظام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر تعلیمات وہ انسانی حق کے لیے ہے۔ ہم اپنے ماحول میں لفظ امن استعمال کرتے ہیں۔ امن 3 حروف کا چھوٹا سا حرف ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے۔ جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق، اور انسان کے تمام حقوق انہی 3 چیزوں سے وابستہ ہے۔ تمام قوانین انسان کے حق کے تحفظ، اور اگر حق تلفی ہوتی ہے تو حق کی تلافی کیسی ہو، تمام قوانین اس بنیاد پر بنتے ہیں، اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ انسانی حق کے سب سے بڑے علمبردار ہم، لیکن آج کی موجودہ سینیریو میں انسانی حق کے سب سے بڑے قاتل ہم۔ تو انسانی حق پر تو اتفاق، لیکن اس کی تعریف و تشریح پر اختلاف۔ لیکن یہ جو آپ ہم پر امپوز کرتے ہیں، یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے؟ جس جمہوریت کی راگ آپ الاپتے ہیں پوری دنیا میں، اور جس جمہوریت کے معیارات آپ مقرر کرتے ہیں، آپ کے اپنے معیارات کے تحت آپ ہم پر اپنی رائے کیسے امپوز کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ ہم پر مسلط کر سکتے ہیں اپنی رائے کو؟ لیکن
دفاعی لحاظ سے دیکھ لیں، فوج ہماری، لیکن عالمی قوتوں کا دباؤ رہتا ہے کہ اس ملک کی فوج وہ ہمارے لیے استعمال ہو۔ ایٹم بم میرا، لیکن اس کے استعمال کا اختیار ان کے ہاتھ میں۔ کبھی این پی ٹی پہ دستخط کرو، کبھی سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کرو، بین الاقوامی معاہدات کے پابند بن جاؤ۔ اگر وہ ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مارتے ہیں ان کا حق، لیکن اگر پاکستان ایٹم بم بناتا ہے تو وہ جرم۔ اگر اسرائیل کے پاس سینکڑوں ایٹم بم ہوں اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر انڈیا کے پاس ایٹم بم ہوں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پاکستان خطے کا ایک بڑا ترقی پذیر ملک، اس کے اوپر مسلسل دباؤ کہ آپ بین الاقوامی معاہدات کے پابند ہو جائیں تاکہ اپنی ہی اساسوں سے آپ کا اختیار چھین لیا جائے اور اس پر ہمارا اختیار رہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر غریب، پسماندہ، ترقی پذیر ممالک کو اپنے زیر نگین اور اسے غلام رکھنے کے فلسفے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے ہم نے قومی سطح پہ سوچنا ہے، لیکن قومی سطح پر ہم سے سوچ کی صلاحیت چھین لی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ فوج مزید بھی غیر جانبدار رہے گی؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ غیر جانبدار نہ رہنے کا فیصلہ ہم نے فروری میں ہی کر لیا تھا، تو اس سے پہلے جب آپ جانبدار تھے اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا اور اس سے پہلے جو آپ نے ماشاء اللہ لگایا، آپ کو کس نے پوچھا تھا؟ یہ آپ کا اختیار ہے۔ جب آپ چاہیں آپ ماشاء اللہ لگائیں، جب آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، جب آپ چاہیں آپ دھاندلی کرائیں، جب آپ چاہیں آپ نیوٹرل بن جائیں۔ ہماری یہ رائے ہے کہ جس طرح میں پاکستان کی شناختی کارڈ ہولڈر ہوں اور اس تعارف سے میں ایک پاکستانی ہوں، ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہو چاہے بڑا جرنیل ہو، وہ بھی اسی شناختی کارڈ کے تحت پاکستان کا شہری ہے۔ شہری ہونے میں ہم برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے کا برابر نہیں۔ عارضی طور پر یہ ایسی باتیں کرنا دلوں کو اطمینان دلانے والی بات تو ہے، لیکن مستقل روش کی ضرورت ہے۔ ملک کمزور ہوا ہے۔ 70 سال پہلے ہم طاقتور تھے، 70 سال کے بعد اب ہم کمزور ہیں۔ کشمیر پر جو ہم نے رویہ دکھایا، کسی زمانے میں واجپئی جی بس میں پاکستان آ کر اترتا ہے، پاکستان کی معیشت مضبوط تھی، وہ پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہوا اور پاکستان کو ایک حقیقت تسلیم کیا۔ وہ کشمیر پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ سرکاری سطح پر اور ریاستی سطح پر تو باتیں ہوتی ہی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا تھا دلی میں کہ میرے پاس 1 سال ہے، اپنی حکومت سے کہہ دو کہ میرے 1 سال کا فائدہ اٹھا لیں، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے میں تیار ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل